اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو 3 ٹاپک بتاؤں گی۔ اس میں پہلا ہے شبہ۔ شبہ سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم کلیئر نہیں ہیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال ہیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے یا ان سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو بتاؤں گی۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے سود۔ سود جو ہے اس کا مطلب ہے پیسے کے بدلے میں پیسہ، اور اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیث بتاؤں گی جس میں سود کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے خرید و فروخت۔ خریدنے اور بیچنے والے کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے، خریدنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور بیچنے والے کو کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کو ان احادیث میں بتاؤں گی۔ انصار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب تھی تشریف لائے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر جو 5 آدمی کے لیے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم کی اور آپ کے 4 ساتھیوں کی دعوت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم کو بلایا۔ آپ کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آ گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آ گئے ہیں، مگر اب چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں انہیں بھی کھانا کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اگر وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں مہلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی، اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیر کے شکار کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا، اگر چوڑائی سے لگے تو مت کھا، کیونکہ وہ مردار ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں سے کون سے کتے نے شکار پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شکار کا گوشت نہ کھا، کیونکہ تو نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ بس مزید فرمایا، اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سے لوگ یہاں پر گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کے وقت لیا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ نبی کریم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ نبی کریم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ مزید فرمایا، میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت اور فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔
نبی کریم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراہ گاہ ہے۔ جو جانور بھی چراہ گاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراہ گاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا رات خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے جہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے، وہاں نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا اور ایک شخص نہر کے اندر کھڑا تھا۔ جو نہر کے کنارے پر شخص کھڑا تھا اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جوں ہی وہ چاہتا کہ وہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں پر تھا پھر لوٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو کہ فرشتے تھے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ نبی کریم نے نجش، فریب، دھوکہ سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ہمیں ملا کرتی تھی اور ہم 2 سا کھجور 1 سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ 2 سا 1 سا کے بدلے میں نہ بیچی جائیں اور نہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے میں بیچے جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔